بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ حضرات محترم، ہمارا اور آپ کا اور تمام مسلمانوں کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ دنیا کے ہر ایک معاملے کے اندر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ ہمارا سارا کام بنانے والا اللہ ہے، ہماری مدد کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ کے سوا تمام دنیا کے انسان ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر تمام دنیا کے لوگ کسی انسان کی مدد کرنا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو کوئی انسان کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اور تمام دنیا کے لوگ اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ آج افسوس کی بات یہی ہے کہ آج ہمارے یقین دنیا کی چیزوں پر آ رہا ہے، ہمارا بھروسہ دنیا کی چیزوں پر آ رہا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں یا ہم کھلاتے ہیں یا ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم کاروبار کریں گے تو اللہ دے گا، ہم ہی کھاتے ہیں، ہم ہی کاروبار کرتے ہیں۔ ہمارا یقین جو ہے وہ دنیا کی چیزوں پر بڑھتا جا رہا ہے۔ آج افسوس کی بات یہی ہے کہ آج ہمارا یقین اللہ سے ہٹ کر دنیا کے اسباب پر آتا جا رہا ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کاروبار ہم چلا رہے ہیں، یہ دکان ہم چلا رہے ہیں، یہ فیکٹری ہم چلا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ سب کچھ چلانے والا اللہ ہے، اور ہمیشہ ہی اللہ ہی سے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ دنیا میں اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو اللہ کی ذات ہے، دنیا کو کوئی انسان ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ یہی ہمارا یقین ہونا چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک سال ایسا آیا کہ بہت زیادہ قحط سالی پڑ گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ حال یہ ہو گیا کہ وہاں کے جانور بھی بھوکے پیاسے مرنے لگے، بچوں کا رو رو کر برا حال۔ اتنی پریشانی ہوئی، اتنی پریشانیاں آئیں کہ مجبوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھنا پڑا۔ کس کے نام؟ مصر کے بادشاہ کے نام۔ اس وقت جو مصر کا بادشاہ تھا وہ غیر مسلم تھا، یہودی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کو یہ خط لکھا کہ ہمارے یہاں پر بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، تنگ دستی ہے، تنگ حالی ہے، غلے بھی ختم ہو چکے ہیں، جانور بھی مر رہے ہیں، بچے اور بوڑھے سب پریشان ہیں۔ جب یہ خط اس کو ملا تو وہ پھولے نہ سمایا، وہ اکڑ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا انسان مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، اس نے اتنا بڑا لشکر اونٹوں کا بھیجا جس پر غلہ سوار کیا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آگے جو سب سے اونٹ چل رہا تھا وہ عرب کے اندر تھا، اور جو سب سے پیچھے اونٹ تھا وہ مصر کے اندر تھا۔ اتنا بڑا لشکر اونٹوں کا اس نے غلے کا بھیجا۔ چنانچہ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر آیا، وہ جو غلہ اس بادشاہ نے بھیجا وہ غلہ کچھ دن چلا اور پھر حالات ویسے ہی ہو گئے، پھر وہی قحط سالی کا معاملہ پیش آنے لگا، پھر لوگ پریشان ہونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور پریشانی کی حالت میں نماز پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی۔ خواب میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا، اے عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے ایک ایسے انسان سے مدد مانگی جو خود اللہ کا محتاج ہے، تمہیں تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے تھی۔ میری یہ تعلیم نہیں ہے کہ تم کسی اور سے مدد مانگو، میں نے اپنے تمام صحابہ کو اور تمام امت کو یہی بات سکھائی ہے اور بتلائی ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے اور اللہ ہی ہماری مدد کرنے والا ہے، دنیا میں کوئی انسان ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی اور اتنا روئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی، پورے کپڑے تر ہو گئے، اور کہنے لگے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے ایک ایسے انسان پر بھروسہ کیا، ایسے انسان سے مدد مانگی جو خود تیرا محتاج ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معافی مانگی، اللہ کو رحم آیا، اللہ نے وہ حالات کو دور کرنا شروع کر دیا، اور کچھ ہی دنوں کے اندر حالات تبدیل ہو گئے، اور اللہ نے وہاں پر غلے کی پیداوار کو بڑھا دیا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، اس واقعے کا سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے، ہمیں اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔
چاہے ہمارا دنیا کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، آخرت کا معاملہ ہو، سب کچھ اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر ہمارا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، اللہ کو چھوڑ کر ہمارا کوئی پریشان حال نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہی کے سامنے جھکنا ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔